ویلکم کہتے ہیں ارم آپ کو. کیا کہنا چاہیں گی؟ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ وہ ایشوز بنتے جا رہے ہیں جو کسی کی پرسنل لائف ہے. پوری دنیا میں جنگ ڈسکس ہو رہی ہے, پوری دنیا میں انفلیشن ڈسکس ہو رہی ہے. پاکستان میں رجب بٹ اور ایمان کی دوستی, صلح, لڑائی, اور پھر سحر حیات اور اس کے سابقہ شوہر کے جھگڑے, اور پھر رجب بٹ اور ذوالقرنین کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. پاکستانی عوام کا کرائیٹیریا کیا ہو چکا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, سب سے بڑی بات کہ ہمارے لیے ان لوگوں کی لائف کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ایز اے فین. جب ہم نے رجب بٹ کا کیس بھی دیکھا, اس میں بھی کافی لوگوں نے کبھی ان کی وائف کی سائڈ لی, کچھ لوگ رجب بٹ کی سائڈ لیتے ہیں. لیکن اس کیس میں جب ضرورت نہیں تھی, کیونکہ یہ کیس کافی پہلے کلوز ہو چکا تھا, خلا کا واقعہ ہو چکا تھا اور ایونٹ ہو چکا تھا, اور اب اٹس بٹوین فیملیز, یہ فیملیز کے درمیان کی بات تھی, تو یہ سامنے لایا کون؟ سب سے پہلے جو سمیر رشید صاحب نے بیان دیا کہ میری وائف نے طلاق کی وجہ جو بنائی وہ میری والدہ کی موجودگی بنائی بچی کی سالگرہ پہ. اس سے وہ ایک پرسپیکٹیو دینا چاہ رہے تھے کہ جو ان کی سابقہ بیگم ہیں وہ ایک اچھی گھردار خاتون نہیں ہے, جو کہ سارے خاندان والوں کے ساتھ ملا کے نہیں چل سکیں, یعنی کہ ان کے خاندان والوں کی وہ عزت نہیں کرتی تھی. یہاں پہ جب ان کی فیلنگز ہرٹ ہوئیں اور انہوں نے بہت ساری ایسی چیزوں کا بھی اظہار کیا کہ وہ گھر پہ دھیان نہیں دیتی تھی, ان کا سوشل میڈیا پہ دھیان تھا, تو ان کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, ٹک ٹاکر ہیں, اور ان کی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے. جہاں بچے کی بات رہی, تو جب ایک عورت بچہ پیدا کرنے اور اس عمل سے گزرتی ہے تو اس کی مصروفیات کافی مختلف ہو جاتی ہیں, بچے کو پالنا پوسنا, اور اس کی پھر اس کے ساتھ جو اس کی خواہشات ہیں, جیسے کہ ایک ماں کی خواہشات ہوتی کہ وہ اپنے بچے کی ایونٹ کو کیسے سیلیبریٹ کرے. ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پہ اس پہ جذباتی ہو گئی ہوں, لیکن اس بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دینا کہ یہ وجہ طلاق ہے, یہ تو سراسر جھوٹ معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے برعکس جب سحر حیات سامنے آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ واقعتاً ہوا کیا, ان کی کیا ڈیمانڈس تھیں, وہ الگ گھر کی خواہش رکھتی تھیں اور اس پہ ان کو بہت زیادہ ہیومیلیٹ کیا گیا. ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ عورت کو حق ہے کہ وہ اپنا الگ گھر ڈیمانڈ کر سکے, اور دیکھیں سائیکولوجیکلی بھی ایک عورت ہمیشہ ایک خواہش رکھتی ہے کہ جب اس کی شادی ہے تو اپنا گھر اپنے طریقے سے چلائے, اپنے طریقے سے بسائے. لیکن جب اس کو ایک کمبائنڈ فیملی میں زبردستی سے رہنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے اور اس کی خواہشات کے اگینسٹ اس کو چلنے کے لیے کہا جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس جوائنٹ فیملی میں وہ خوش نہ ہو, تبھی ان کا یہ مطالبہ تھا, حالانکہ وہ اتنی مطلب وہ اپنا ارن کر رہی ہیں, وہ ویل آف ہیں اور وہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو اچھی طرح گروم کرتی ہیں, رکھتی ہیں. تو انہوں نے اگر یہ مطالبہ کیا, ان کو اس سے ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑا کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دیں, اس پر ان کو کافی ہیومیلیشن کا سامنا کرنا پڑا ان کے بیان کے مطابق. تو کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. ایک ہسبینڈ کو اپنی وائف کی خواہشات کا خیال کرنا چاہیے. اب جہاں بات آئی ان کے رونے کی, تو وہ رو اس لیے پڑی کیونکہ ایک عورت کا کرب جب حد سے گزر جاتا ہے تو وہ ایک اسٹرانگ عورت جو ہمارے سامنے میڈیا پہ, جس کے اس وقت 3 ملین فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ, تو وہ اس لیے کمزور پڑی کیونکہ یہ بہت کربناک بات ہے کہ ایک عورت جس نے خواہشات کے ساتھ شادی کی, ہم ان کی اگر شادی کی تصویریں اور شادی کی ویڈیوز دیکھیں تو ایک آئیڈیل شادی, ایک ڈریم ویڈنگ ہمیں نظر آتی ہے. ایک دولہا اپنی دلہن کے لیے خوبصورت طریقے سے گا رہا ہے اور سب کچھ بہت. اچھا ارم, میں یہاں انٹرپٹ کروں گی. ہم سوشل میڈیا کی چمک دمک کو آئیڈیالائز کرتے دیکھتے ہیں ہماری نیو جنریشن کو. میں اگر اپنی بچوں میں بیٹھوں یا اپنے سے چھوٹی, اپنے سے جونیئرز میں بیٹھوں, تو ان کی خواہشات یہی ہے. ایون کہ میچور خواتین کی بھی یہی خواہش ہے, کیونکہ خاتون کی نیچر ہے کہ اس کو کوئی سراہے اور اس کی خوبصورتی کو کوئی مزید اس کی تعریف کرے. لیکن ہم جب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کے لیے, اپنی دلہن کے لیے گانا گا رہا ہے, گٹار بجا رہا ہے, پوری دنیا کے سامنے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے, لیکن اس کا جو اصل چہرہ ہمیں کچھ مہینے بعد نظر آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ ہماری نیو جنریشن کو, ریلیشن شپس کو لے کر کیا آئیڈیالائز کر رہی ہے ہماری نیو جنریشن. سبھی کی آئیڈیلائزیشن یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا انسان ملے جو ہمیں گاڑی گفٹ کرے, ہمیں ایک ایسا شوہر ملے جو پوری سوسائٹی کے سامنے, پوری دنیا, اپنی فیملی کے سامنے کھڑا ہو کر ہمارے لیے گٹار بجائے اور اچانک سے وائلن بجنے لگے. لیکن اس کپل کا جب حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شادی جو کئی مہینوں تک چلتی ہے, وہ شادی جس کا ہنی مون پیریڈ تک سوشل میڈیا پر ولاگ کی نظر میں, ولاگ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہوتا ہے,
وہ شادی چند دن بھی نہیں چل پاتی. سائیکالوجی کیا کہتی ہے, کیا اثرات پڑ رہے ہیں, ہماری جو لڑکیاں ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ولاگرز ٹک ٹاکرز کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کوئی ٹک ٹاکر آئے گا اور وہ مجھے بھی ڈکی کی بیوی اروب کی طرح ایک ٹک ٹاکر بنا دے گا, ایک زبردست لائف سٹائل دے گا. کیا کتنا ذہن خراب ہو چکا ہے ہماری بچیوں کا. سب سے پہلی بات تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, پہلے لوگ کہتے تھے جی کہ ارینج میرج میں پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا ہے. اب یہ تو لو میرجز ہیں, کچھ شادیوں میں آپ کی نالج بہت زیادہ ہے, اس شادی میں بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کی پسند کی شادی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پسند کی شادی کے بعد آپ کے ایمبیشنز اور ایمز بدل گئے. مطلب آپ نے ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے کے بجائے آپ نے فائنینشیل گولز کو اور آپ نے مانیٹری گولز کو ایک دوسرے سے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سب دکھاوا کیا جاتا ہے جسٹ فار دا سیک آف ریٹنگ. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا سیک آف دا ریٹنگ کے لیے ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو فیمس زیادہ ہوگا اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا. ان شادیوں کو بھی ایز اے سورس آف فیم استعمال کیا جاتا ہے. چاہے اگر ہم رجب بٹ کی بات کریں, ان کی شادی بھی بہت ہائپ پہ گئی, ان کی شادی بھی بہت ہائپ پہ گئی, لیکن بعد میں کیا ہوا, یہ جب چیزیں ہائپ ڈاؤن ہو جاتی ہیں, جب ان کی ہائپ کم ہو جاتی ہے, تو انہی لوگوں میں آپسی معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب ان کا مقصد گھر کو چلانا ہوتا ہے. میڈیا پہ ہر وقت اپنی رومانٹیسائزنگ دکھانا نہیں ہوتا. جب رومانٹسزم میڈیا پہ کم ہوتا ہے تو گھریلو تعلقات میں کشیدگی آ جاتی ہے. اور ان کی لائف کو دیکھ کے جو لوگ آئیڈیلائز کریں ان کے لیے میرا یہ میسج ہوگا کہ ان کو بالکل بھی آئیڈیلائز نہ کریں. دیکھیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر جو بندہ آپ کے ساتھ شادی کے موقع پہ گٹار بجا کے آپ کو امپریس کر رہا ہے وہ کل کو ابیوزر نہ ہو. آپ گارنٹی نہیں دے سکتے. بڑی زبردست بات کی آپ نے. کیا کہتی ہیں آپ, ایک سائیکالوجسٹ ہے, ماہر نفسیات ہیں.